پرستی سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور ٹیسٹر بتایا، یہ ٹیسٹر ہے۔ اچھا، اسی ٹیسٹر کے ذریعے ہم چیک کرتے ہیں امت کے اماموں کو اور امت کے جو بڑے بڑے آئمہ ہیں ان کو چیک کرتے ہیں کہ کیا وہ اس ٹیسٹر کے ذریعے فرقہ پرستی سے باہر نظر آتے ہیں یا نہیں۔ ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے خلق و افعال العباد، دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 11 پر رقم نمبر 40 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ ایسے روافض کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ما ابالی صلیت خلف الجہمی الرافضی ام صلیت خلف الیہود والنصارى، فرماتے ہیں جہمی رافضی صحابہ کے دشمن اور مبغض کے پیچھے نماز پڑھنا میرے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میں کسی ایسے شخص کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں یا کسی یہودی یا کسی عیسائی کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں نماز پڑھنے کے لیے۔ یہودی اور عیسائی کے پیچھے نماز پڑھنا اور کسی رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا میں برابر سمجھتا ہوں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا موقف ہے۔ اور وہ پھر فرماتے ہیں کہ ولا یسلم علیہم، روافض کو سلام نہ کیا جائے، امام بخاری لکھ رہے ہیں، ولا یعادون، اور ان کی عیادت نہ کی جائے، ولا یناکحون، اور ان کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے، ولا یشہدون، اور نماز جنازہ میں شریک نہ ہوا جائے، ولا توکل ذبائحہم، اور ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا ذبیحہ نہ کھایا جائے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں اپنی کتاب خلق و افعال العباد میں۔ تو اس ٹیسٹر کے مطابق تو امام بخاری پکے فرقہ پرست نکلے۔ آگے چلیے، امام مالک امام دار الہجرہ، ان کا موقف کیا ہے؟ سورۃ الفتح آیت نمبر 29 کے تحت حافظ ابن کثیر نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا موقف بیان کیا ہے تفسیر ابن کثیر میں، کہ امام مالک رحمۃ اللہ قرآن مجید کی جو آیت ہے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کافروں کو غیظ دلائے، ان کلمات کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں، تفسیر میں لکھتے ہیں ومن هذه الآیہ انتزع الامام مالک رحمہ اللہ فی روایت عنہ، قرآن مجید کی ان کلمات سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے بتکفیر الروافض، روافض کو کافر قرار دینے کا، الذین یبغضون الصحابہ، وہ روافض جو صحابہ اکرام سے بغض رکھتے ہیں، لأنہم یغیظونہم، کیونکہ روافض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے غیظ رکھتے ہیں، جلتے ہیں ان سے، ومن غاض الصحابہ فہو کافر لہذه الآیہ، اور جو صحابہ سے بغض اور غیظ رکھتا ہے وہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کافر ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ کا موقف ہے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 کے تحت۔ ووافقہ طائفۃ من العلماء علی ذلک، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اسی پر علماء کا ایک بہت بڑا گروہ ہے جنہوں نے امام مالک کی موافقت کی ہے۔ والاحادیث فی فضائل الصحابہ والنہی عن التعرض لہم بمساءۃ کثیرہ، اور صحابہ اکرام کے فضائل اور ان کی برائیاں بیان کرنے سے رک جانے کے اوپر اور ممانعت کے اوپر بہت ساری کثیر احادیث طیبات موجود ہیں۔ وَيَكْفِيهِمْ ثَنَاءُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَرِضَاهُ عَنْهُمْ، اور اللہ رب العزت کا ان کی ثنا کر دینا اور اللہ کا ان سے راضی ہو جانا ان کے لیے اتنے کافی ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ کا موقف ہے۔ اور آگے چلیے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ روافض کے بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں۔ یہ ابو بکر ابن خلال کی کتاب ہے السنہ، ابو بکر ابن خلال یہ 311 ہجری میں فوت ہوئے۔ حافظ ابن خلال لکھتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کے بیٹے کہتے ہیں میں نے پوچھا ان سے سألت ابی عن رجل شتم رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو گالیاں دیتا ہے یا ان کو شتم کرتا ہے، تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا ما اراہ علی الاسلام، میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ کون؟ جو حضور کے صحابہ کو برا کہتا ہے، صحابہ اکرام کو گالیاں دیتا ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ما اراہ علی الاسلام، میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ سند اس کی محقق نے بھی نیچے لکھا کہ سند اس کی صحیح ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ کا قول بھی اسی میں موجود ہے، رقم نمبر 779، اور ابھی امام احمد بن حنبل کا جو قول ہے اس میں رقم نمبر 782 ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الذی شتم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس لہم سہم او قال نصیب فی الاسلام،
فرماتے ہیں جو شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کو گالیاں دیتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ایسے روافض کے بارے میں ہمارے جو امت کے امام ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس ٹیسٹڈ کے ذریعے ذرا چیک کریں کہ وہ ایسے روافض کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہیں جو جن کے یہ کفری عقائد ہوں۔ آگے چلیے، امام ابو بکر احمد ابن الحسین البہقی المتوفی 458 ہجری اپنی کتاب المدخل الی علم السنن کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 241 پر رقم نمبر 505 امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے امام عبداللہ بن مبارک نے روافض کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ممن کان عادلا فی ہواہ الا الشیعہ، کہ تمام قسم کے راویوں سے روایت لے لو اگر وہ عادل ہیں، مگر شیعوں سے روایت نہیں لینی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف ہے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 242 پر رقم نمبر 506 امام شافعی رحمۃ اللہ کے حوالے سے، اور یہ امام بہقی کی دوسری کتاب ہے السنن الکبریٰ، اس کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 208 پہ، اور یہ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ حافظ لالکائی کی المتوفی 418 ہجری، اس میں صفحہ نمبر 387 پہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول ہے۔ فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے دنیا میں جھوٹے دیکھے ہیں، لیکن اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھنے والا اور اللہ پر جھوٹی گواہی دینے والا میں نے روافض سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا موقف۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم، یہ سارے جو اہل سنت کے امام ہیں وہ روافض کے بارے میں کیا نظریہ رکھ رہے ہیں۔ اور مرزا جیلمی کیا سبق دے رہا ہے؟ یہ ٹیسٹر ہے، اور اس ٹیسٹر کے مطابق یہ سارے امام تو مرزا کے مطابق نکلے، پکے فرقہ پرست فرقہ باز نکلے، کیونکہ وہ تو مرزا کے ٹیسٹر